रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का मौजू है इब्न इंशा का लिखा हुआ सफ़रनामा, एक सफ़रनामा जो कहीं का भी नहीं है। सबसे पहले हम देखते हैं इसके अहम निकात। इब्न इंशा रवाना हुए थे कराची से। उन्होंने कहाँ जाना था? काबुल। काबुल कहाँ पे है? अफ़गानिस्तान में। वहाँ जाने के लिए उन्होंने तैयारी की और उसमें 2 कोर्ट जिनका उन्होंने ज़िक्र किया है। पहले रावलपिंडी, फिर पेशावर में लेट हो गए। पेशावर से जब हवाई जहाज़ काबुल के लिए चला तो काबुल से होकर वापस पेशावर एयरपोर्ट पर ही उतरना पड़ा, क्योंकि काबुल जो है वो गहरे बादलों में घिरा हुआ था। पेशावर डीन होटल के कमरा नंबर 47 में क़याम किया। पेशावर में PIA का दफ्तर किसी से पूछा तो उन्हें बहुत ज़्यादा चलना पड़ा। पेशावर के हवाई अड्डे पर उनकी मुलाकात हुई डॉक्टर गुलबर्ग, जिनका ताल्लुक़ डेनमार्क से था। उसके बाद अफ़गानिस्तान में हम जिक्र करेंगे 3 चीज़ों का ख़ास तौर पर। और कहते हैं कि उन्होंने पढ़ा था कि अफ़गानिस्तान में मतलब दर्रा खैबर के उस पार कदम रखते ही यूँ लगता है कि जैसे आप 100 साल पीछे चले गए हों। इन 3 चीज़ों में नंबर 1, अफ़गानिस्तान में पब्लिशर्स या कुतब फरोश नाम की कोई चीज़ नहीं है, मतलब वहाँ पर प्राइवेट प्रिंटिंग प्रेस नहीं है। नंबर 2, अफ़गानिस्तान में रेलवे स्टेशन या रेल भी नहीं पाई जाती। तो तीसरी चीज़ दरियाए काबुल। अब हम तफसील से इस पर बात करते हैं। इब्न इंशा बयान करते हैं कि उन्होंने यूँ तो बहुत से सफ़रनामे लिखे हैं जो चीनो माचीन और ईरानो तोरान के मुतल्लिक़ हैं। उन वाक़यात का भी आंखों देखा हाल लिखा है जो उन्होंने कभी देखे ही नहीं, लेकिन इस सफ़रनामे के बारे में नहीं बताया जा सकता कि ये कहाँ का है। वो लिखते हैं कि वो सुबह के वक्त काबुल के लिए चले थे, मगर अभी तक काबुल नहीं पहुँचे। पहले रावलपिंडी और फिर पेशावर में देर हुई, और जब हवाई जहाज़ काबुल के लिए चला तो वहाँ से होकर पेशावर वापस आ गया, क्योंकि काबुल गहरे बादलों में घिरा हुआ था और वहाँ हवाई जहाज़ का उतरना बहुत मुश्किल था। अब देखिए वो कहाँ से रवाना हुए हैं? कराची से। और कहाँ उन्होंने जाना है? काबुल। और वो कहते हैं कि सुबह के वक्त हम चले थे, रात हो गई है, लेकिन हम अभी तक काबुल नहीं पहुंच सके। क्या हुई है? मौसम की ख़राबी की वजह से, क्योंकि काबुल जो है वो गहरे बादलों में घिरा हुआ था, तो इसलिए वहाँ ऊपर से चक्कर लगा के दोबारा जो है वो पेशावर में ही हवाई जहाज़ को उतरना पड़ा। इब्न इंशा बयान करते हैं कि जब दोस्तों को पता चला कि मैं काबुल के लिए जा रहा हूँ और मैंने जब सफ़र के लिए चीज़ें ख़रीदना शुरू की, उसकी तैयारी शुरू की, तो दोस्त अहबाब ने हमें सर्दी के हवाले से मुसलसल डराया। काबुल की सर्दी से बचने के लिए उन्होंने अपने दोस्तों से गर्म कपड़े मांगे, तो हर शख्स ने उन्हें पुराने कपड़े दिए। ओवरकोट उनके पास 2 हो गए थे। एक आगा जाफरी का अतिया था, जबकि दूसरा हबीबुल्लाह शहाब का, जो कि शायद उन्होंने कुतुब शुमाली की मुहिम के पर जाने के लिए बनवाया था। उसे पहनकर वो बिल्कुल बर्फ़ानी रीश मालूम होते थे। उसके अलावा एक बड़ी हैट नुमा टोपी भी ख़रीदी, लोमड़ी की खाल के दस्ताने भी लिए, और ख़याल था कि कश्मीरी कोयलों वाली अंगीठी भी साथ रखनी चाहिए, मगर वो कराची में दस्तयाब ना थी। इस सारे साजो सामान को लेकर वो पेशावर के डीन होटल के कमरा नंबर 47 में पड़े थे। ये होटल बहुत कुशादा था और इसकी हर चीज़ कुशादा थी, मगर मालकों के दिल तंग थे। उन्होंने इसमें लोगों के लिए जदीद सहूलियात का कोई इंतज़ाम नहीं किया था। इसके बारे में इब्न इंशा ने एक बड़ा खूबसूरत जुमला लिखा था कि किसी मरे हुए गोरे की यादगार है ये। फ़ोन करने के बावजूद पेशावर में उनकी किसी दोस्त से मुलाकात ना हो सकी। इब्न इंशा पेशावर वालों के बुलंद हौसले से बहुत मुतासिर हुए। उन्हें PIA के दफ्तर जाना था। वहाँ के लोगों ने जो पता बताया उसके मुताबिक तो ये दफ्तर बिल्कुल पास ही था, थोड़ा सा ही फासला था, लेकिन इब्न इंशा को वहाँ तक पहुँचने के लिए तकरीबन 1.25 मील का फासला तय करना पड़ा। वो कहते हैं बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कराची के पीछे सियालकोट। और कहते हैं अच्छा हुआ कि हमने दर्रा खैबर का पता नहीं पूछ लिया, वरना वो ये कहते कि बस यही 2 मिनट का ही रास्ता है। पेशावर के हवाई अड्डे पर उनकी मुलाकात एक अधेड़ उम्र के बुज़ुर्ग से हुई, जिनका नाम था डॉक्टर गुलबर्ग,
جن کا حلیہ اور انداز سب سے منفرد تھا۔ ڈاکٹر گلبرگ ویسے تو طب والے ڈاکٹر تھے مگر کتابیں بھی لکھتے تھے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی اسکیمیو ڈاکٹر۔ کتاب لکھنے کے سلسلے میں وہ ایک عرصہ تک گرین لینڈ میں اسکیموؤں کے ساتھ رہے اور پھر یہ کتاب لکھی تھی۔ اب یہ میاں بیوی کینیا، ہندوستان، تھائی لینڈ اور نیپال سے ہوتے ہوئے پاکستان میں آئے تھے اور یہاں سے وہ کابل اور تہران کے لیے جا رہے تھے۔ ڈاکٹر گلبرگ پاکستانیوں اور پشاور والوں کے اخلاق سے کافی متاثر تھے، لیکن پشاور کے ہوٹل میں انہیں کوئی تجربہ اچھا نہیں ہوا جس کی وہ شکایت کرتے تھے۔ جب کابل پہنچے تو وہاں ڈاکٹر صاحب کی بیوی سنترے خریدنا چاہتی تھی۔ مصنف نے انہیں سنترے خرید کر دیے تو دونوں نے ان کا بہت شکریہ ادا کیا۔ ابن انشا کہتے ہیں کہ وہ جس کام کے لیے کابل گئے تھے اس کا تعلق کتابوں سے تھا۔ جب انہوں نے اپنے ایک افغانی دوست سے کہا کہ کسی پبلشر سے ملواؤ تو اس نے کہا کہ افغانستان میں پبلشر یا کتب فروش نام کی کوئی مخلوق نہیں پائی جاتی۔ کتابوں کی چھپائی کے لیے گورنمنٹ کے پرنٹنگ پریس ہیں جہاں ہر کتاب نہیں چھپ سکتی۔ جو چھپ جاتی ہے وہ کچھ شائقین لے جاتے ہیں اور کچھ دکانوں پر چیزیں ڈال کر بیچنے کے کام آتی ہیں۔ وہاں پر پرائیویٹ پرنٹنگ پریس نہیں ہے، صرف گورنمنٹ کے 4-5 ہیں اور وہاں بھی کتاب چھپنا خاصا مشکل کام ہے۔ اس کے بعد جیسے افغانستان میں ریلوے اسٹیشن یا ریل بھی نہیں پائی جاتی، کیونکہ شاہ امان اللہ خان کے دور میں دارالامان نام سے ایک بستی بسائی گئی تو وہاں تک ریلوے لائن کے ٹرالی لائن بچھائی گئی۔ جب بچہ سکا کا دور آیا تو اس نے اس کو انگریزوں کی بدعت قرار دیتے ہوئے اکھاڑ کر پھینک دیا۔ تب ابن انشا کہتے ہیں کہ مجھے وہ مضمون یاد آیا کہ جس میں لکھا تھا کہ افغانستان باقی دنیا سے 1 صدی پیچھے ہے، مطلب 100 سال پیچھے ہے، وہاں ترقی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کے بعد دریائے کابل شہر کے درمیان میں بہتا تھا۔ مصنف یہ کہتے ہیں کہ اسے دریا کہنا تو دوسرے دریاؤں کی توہین ہے۔ یہ کراچی میں بہنے والے اس نالے سے بھی بدتر ہے جو وومن کالج کے پاس سے گزرتا ہے، بلکہ وہ نالا کم اور بدبودار زیادہ تھا۔ کہتے ہیں یہ دریا کراچی کے گندے نالے سے مشابہت رکھتا ہے، لیکن نالے کا پانی قدرے صاف ہوتا ہے، اور البتہ سنا ہے کہ گرمیوں میں جب برف پگھلتی ہے تو دریا میں پانی آتا ہوگا تھوڑا زیادہ۔ لوگوں کے کپڑے دھونے، نہانے اور کوڑا پھینکنے اور پانی پینے کے کام آتا ہے، کیونکہ شہر کے پرانے حصے میں پائپ کے ذریعے پانی لے جانے کا کوئی سلسلہ نہیں تھا۔ جن حصوں میں نلکے موجود تھے وہاں لوگ مٹی کے برتنوں اور سراہیوں میں پانی بھر بھر کر گھروں میں لے جاتے تھے۔ یہ سراہیاں اور برتن بالکل ایسے برتنوں جیسے تھے جو یا تو عجائب گھروں میں رکھے ہوتے ہیں یا عمر خیام کی رباعیوں میں نظر آنے والی سراہیوں جیسے تھے۔ حکومت پائپوں کے ذریعے گھروں میں پانی پہنچانے کا انتظام کر رہی تھی، مگر فی الحال تو شہر میں سکوں کی حکومت تھی۔ یہ بچہ سکا جو ہے یہ پشاور کے ماشکی کا بیٹا تھا۔ ماشکی یہ جو پانی وغیرہ چھڑکتے ہیں اس قوم سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ ڈاکو بن گیا اور ان کا گروپ اس قدر پاورفل ہو گیا کہ انہوں نے امان اللہ خان والی افغانستان کا تختہ ہی الٹ دیا اور 8 ماہ تک افغانستان کا حکمران رہا تھا۔ نادر خان نے اسے پھانسی دے دی تھی، اس کا اصل نام حبیب اللہ تھا۔ اور پھر سے اس کو دیکھیے مصنف کہاں سے روانہ ہوئے تھے، کراچی سے کہاں جانا تھا، کابل کہاں پہ، افغانستان میں۔ تو صبح کے وقت وہ روانہ ہوئے تھے کراچی سے، لیکن رات ہونے تک وہ کابل نہ پہنچ سکے۔ موسم کی خرابی کی وجہ سے ان کو پشاور میں اترنا پڑا۔ وہاں انہوں نے ڈین ہوٹل کے کمرہ نمبر 47 میں قیام کیا تھا۔ جب دوستوں کو یہ بتایا تھا کہ میں افغانستان کے لیے جا رہا ہوں تو انہوں نے سردی سے ڈرایا تھا، جس کی انہوں نے تیاری کی تھی۔ 2 کوٹ جو ہیں ان کا ذکر کریں گے۔ مصنف کہتے ہیں کہ ایک اتنا نفیس تھا کہ پہننے کو دل نہیں کرتا تھا، اور ایک اتنا بھاری تھا کہ جب میں نے پہنا تو وہ وزن سے نیچے ہی بیٹھ گیا تھا۔ پھر دوستوں نے مجھے سہارا دے کے کھڑا کیا تھا۔ پشاور کے ہوائی اڈے پہ ان کی ملاقات ہوئی تھی ڈاکٹر گلبرگ سے۔ ڈاکٹر گلبرگ نے جو کتاب لکھی تھی اس کا نام تھا اسکیمیو ڈاکٹر، اور ڈاکٹر گلبرگ کا تعلق ڈنمارک سے تھا۔ اس کے بعد افغانستان جب وہ پہنچے وہاں پر 3 چیزوں کا ذکر کریں گے۔
نمبر 1 وہاں پہ پرائیویٹ پرنٹنگ پریس نہیں ہے، نمبر 2 وہاں پر ریلوے اسٹیشن ریل گاڑی نہیں ہے، اور تیسری چیز جو دریائے کابل ہے اس کی بھی حالت جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ بہتر نہیں ہے۔ ابن انشا کا اصل نام شیر محمد تھا۔ جلندھر کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ 1947 میں ہجرت کر کے پہلے لاہور اور پھر کراچی میں مقیم ہوئے۔ وہ ایک کامیاب کالم نگار اور مزاح نگار تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک بہترین شاعر بھی تھے۔ یہ سبق ابن انشا کے سفرنامہ دنیا گول ہے سے لیا گیا ہے۔ ابن انشا کا شمار اردو کے جدید سفرنامہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ ابن انشا اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو کے مشیر بھی رہے۔ انہوں نے اپنے فرائض کے سلسلے میں بہت سے ملکوں کا سفر بھی کیا۔ زیر بحث سبق افغانستان کی سیاحت کے متعلق ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا آج کا لیکچر ضرور پسند آیا ہوگا۔ جو اہم نکات ہم نے ڈسکس کیے ہیں انہی سے آسانی سے آپ سیاق و سباق بنا سکتے ہیں، اور تشریح کے لیے حوالہ جات آپ کے سامنے ہیں۔ سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح یہ ایک بڑا سوال ہے 15 نمبر کا، تو تشریح جو ہے وہ آپ کی 2.5 سے 3 صفحات پر لازمی ہونی چاہیے، اور اس میں ہر صفحے پہ آپ نے 2 حوالہ جات لازمی دینے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی بہت جلد کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت۔